وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع دیتا ہے۔ وہ شخص جو دوسرے لوگوں کے کام آ جائے، ان کا فائدہ سوچے، ان کو نفع دے، ان کے لیے خیر والا بن جائے، تو حضور فرما رہے ہیں کہ رب کی نظروں میں وہ سب سے بہتر مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جاؤ اور لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے والے نہ بنو۔ کوشش کرو کہ تمہارے ہاتھ سے کسی کے لیے سہولت ہو جائے، کسی کو فائدہ مل جائے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنو، دوسروں کے لیے مشکلات کھڑی کرنے کا ذریعہ نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے 3 مخلوق بڑی اہم ہے۔ ان میں سے ایک فرشتے ہیں۔ فرشتے وہ ہیں کہ جو سراپا خیر ہیں، ہر وقت رب کی اطاعت میں، رب کی فرما برداری میں، چونکہ ان کے وجود میں گناہ کا جذبہ ہی نہیں، اس لیے وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں۔ اور دوسری مخلوق وہ ہے کہ جو سراپا شر ہے، ابلیس، شیطان، کبھی اللہ کی عبادت نہیں، ہر وقت رب کی نافرمانی میں گزارنی ہے۔ اور تیسری مخلوق رب کی وہ ہے کہ جو انسان ہے، انسان میں رب نے خیر کا جذبہ بھی رکھا ہے اور شر کا جذبہ بھی رکھا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، فرمایا کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے۔ ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے تو دوسرا راستہ دوزخ کی طرف جاتا ہے۔ دونوں راستے ہم نے انسان کو دکھا دیے، اچھائی بھی بتا دی، برائی بھی بتا دی، نیکی بھی بتا دی، گناہ بھی بتا دیا۔ تو اب وہ انسان جو گناہ کے جذبے کو حاوی کر لے اپنے اوپر اور نیکیوں کو پیچھے کر دے، ایسا انسان شیطان کا پیروکار بن جاتا ہے۔ اور وہ انسان جو نیکیوں کے جذبے کو غالب کر لے اور برائی کے جذبے کو، شر کے جذبے کو، گناہ کے جذبے کو مغلوب کر لے، اسے دبا لے، اسے ختم کر دے، تو یہ انسان ایسا خوش قسمت ہوتا ہے کہ رب اس کا مقام بعض فرشتوں سے بھی بلند فرما دیتا ہے۔ تو نبی پاک کا حکم یہی ہے کہ دوسروں کے لیے نفع والے بن جاؤ، دوسروں کے کام آنے والے بن جاؤ۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ مسلمان کہتے کسے ہیں، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی ڈیفینیشن ہے، کوئی نہ کوئی تعارف ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہے، کوئی نہ کوئی شناختی علامت ہے۔ تو کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی مسلمان کی تعریف کیا ہے، تو آپ نے اس کے سامنے نبی پاک کی یہ حدیث پڑھ کے سنانی ہے۔
حضور نے ایک مسلمان کی تعریف، ڈیفینیشن، علامت اور پہچان یہ بیان فرمائی، فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی مسلمان محفوظ رہتے ہیں اور جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں۔ یہ مسلمان کی تعریف ہے کہ مسلمان کی زبان سے بھی کسی کو کوئی ڈر، کسی کو کوئی خوف خطرہ نہیں ہوتا، اسے پتہ ہے کہ یہ شخص امن والا ہے، یہ مجھے زبان سے تکلیف نہیں دے گا، اور آپ کے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جس مسلمان میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، کتنی چیزیں؟ دو چیزیں جمع ہو جائیں، ایک یہ کہ مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کر لے، اور دوسرا یہ کہ مسلمان اپنے ہاتھوں کی حفاظت کر لے، جو ان دو کی حفاظت کرتا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ رب ایسے انسان کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ اور آپ غور کریں کہ اس حدیث میں حضور نے زبان کا ذکر پہلے کیا ہے، ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ زبان سے بھی تکلیف انسان کسی کو دے سکتا ہے، گالی نکال کے، بے عزتی کر کے، برا بھلا کہہ کے، اور اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف دے سکتا ہے۔ لیکن غور کریں کہ اس حدیث میں حضور نے ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا اور زبان کا ذکر حضور نے پہلے کیا۔ حکمت اس میں یہ ہے کہ ہاتھ کا زخم تو کم ہو سکتا ہے، گھٹ سکتا ہے، مگر جو زخم ہم زبان سے کسی کو دیتے ہیں نا، وہ زخم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ آپ کو کسی نے گالی دی ہو، برا بھلا کہا ہو، ماں باپ تک پہنچا ہو، تو آپ اس کے وہ جملے مرتے دم تک نہیں بھولیں گے، اگرچہ وہ آپ سے معافی بھی مانگ لے۔ تو چونکہ زبان زیادہ خطرناک ہے بجائے ہاتھ کے، تو اس لیے حضور نے زبان کا ذکر پہلے کر دیا اور ہاتھ کا ذکر بعد میں کیا، اور فرمایا کہ مسلمان بننا چاہتے ہو تو ان دونوں کی حفاظت کر لو، اپنی زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو، اپنے ہاتھوں سے بھی کسی کو تکلیف نہ دو۔ بس جس میں یہ دو نشانیاں جمع ہو جائیں کہ جس کی زبان بھی کنٹرول میں رہے، جس کا ہاتھ بھی کنٹرول میں رہے، آپ یہ علامت جس میں دیکھ لیں، سمجھ جائیں کہ اس شخص کو رب نے ایمان کی دولت عطا فرما رکھی ہے۔ اور حضرات محترم، ہمارا حال آج کل یہ ہے کہ ہر شخص الا ماشاء اللہ افراتفری کا دور ہے، مادہ پرستی کا دور ہے، خون کے رشتے سفید ہو چکے ہیں، خونی رشتوں میں وہ چاہت نہیں رہی، وہ مٹھاس نہیں رہی، بھائی بھائی کا دشمن ہے، ایک بھائی کاروبار میں آگے نکل جائے دوسرے اس کے دشمن بن جاتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں، بدخوئیاں کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو حالات بڑے سخت جا رہے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جس باپ کے دو بیٹے آپس میں راضی نہیں ہیں، تو پھر عام لوگ آپس میں صلح صفائی سے کیسے رہ سکتے ہیں؟ مگر بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو حکم یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، دوسرے لوگوں کے کام آنے کی کوشش کرنی ہے۔ رب کائنات نے قرآن حکیم برہان رشید میں ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آپ اس کا ترجمہ سنیے گا اور پھر اپنے گھر میں، فیملی میں، اپنی مارکیٹ میں، معاشرے میں پھر دیکھیے گا ہم کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، بربادی ہے اس شخص کے لیے
تباہی ہے اس شخص کے لیے۔ اے باری تعالیٰ کس کے لیے ہلاکت ہے؟ غور کریں، جس کے لیے رب کہہ دے کہ یہ ہلاک ہو گیا، جس کے لیے رب کہہ دے کہ یہ برباد ہو گیا، جس کے لیے رب یہ فرما دے کہ یہ تباہ ہو گیا، اب مجھے بتائیں ایسے شخص کی تباہی میں کوئی شک رہ سکتا ہے؟ بھائی جس کو رب کہہ دے یہ ہلاک ہو گیا، یہ برباد ہو گیا، یہ تباہ ہو گیا، ایسے شخص کی ہلاکت میں، بربادی میں، تباہی میں کوئی شک نہیں رہ سکتا۔ اے باری تعالیٰ کون ہلاک ہوا، کون برباد ہوا، کون تباہ ہوا، ہمیں بتا تو صحیح۔ تو قرآن کے اگلے لفظ ہمیں بتا رہے ہیں، رب نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جس میں دو بری باتیں ہوں، ایک یہ کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہو، اور دوسری برائی یہ ہو کہ جب اسے دوسروں کا عیب نظر آ جائے تو پھر دوسرے لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہو۔ دو چیزیں ہیں، ہمزہ اور لمزہ۔ ہمزہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو عیب تلاش کرتا ہے، اور جب عیب نظر آ جائے تو پھر سپیکر بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے فیس بک بن جاتا ہے، پھر اس کے لیے وہ اخبار اور خبریں بن جاتا ہے، اور پھر دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں تو یہ ہے، فلاں تو وہ ہے۔ اور آج خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہر دوسرے بندے کی یہ عادت بن چکی ہے کہ وہ دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جاسوسی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تجسس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے فیملی معاملات کیسے ہیں، اس کے کاروباری معاملات کیسے ہیں، اس کے پاس دولت کتنی ہے، اور ہم چار اینکیں لگا کے دوسروں کا جائزہ لیتے ہیں، فلاں چلتا کیسے ہے، فلاں بیٹھتا کیسے ہے، فلاں کھاتا کیسے ہے، فلاں پیتا کیسے ہے، فلاں سوتا کیسے ہے، فلاں کپڑے کون سے پہنتا ہے، فلاں سواری کون سی استعمال کرتا ہے، فلاں کا رہن سہن کیسا ہے، فلاں کا وے آف لائف کیسا ہے۔ ہم تو دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دوسروں کو عیب تلاش کرتے ہیں، دوسروں کے جناب والا نقص تلاش کرتے ہیں، اور اگر ہمیں کسی کا کوئی نقص نظر آ جائے، کوئی عیب نظر آ جائے تو پھر اسے چھپاتے نہیں ہیں، اسے ہضم نہیں کرتے ہیں، پھر ہم اس کے لیے سپیکر بن جاتے ہیں، پورے محلے کو بتا دیتے ہیں، پوری برادری کو بتا دیتے ہیں، اپنے دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ یار فلاں تو ایسا ہے، فلاں کے بارے میں مجھے یہ بات پتہ چلی، اور یار تو نے سنا اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ہلاکت ہے۔ رب فرما رہا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اے انسان اگر تیرے اندر یہ چیز موجود ہے، تو عیب تلاش کرتا ہے پھر لوگوں کو بتاتا ہے، تو رب کا پیغام تیرے لیے آ گیا کہ تیرے لیے ہلاکت ثابت ہو گئی، تیرے لیے تباہی ثابت ہو گئی، رب کی طرف سے تیرے لیے بربادی کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اور پتہ ہے ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ بات کی تھی، آج میں نے یہ بدلہ لے لیا ہے، اور ہم ایک لفظ بولتے ہیں کہ اج فلانے نو میں ساڑ دیتا ہے، اج فلانے نو میں اگ لا چھوڑی ہے، اج جناب میں فلانے دا کار پورا کر دیتا ہے۔ یہ لفظ ہم بولتے ہیں اپنی گفتگو میں کہ فلاں کی ہمت کیسی ہوئی میرے ساتھ بات کرنے کی، میں نے اسے ساڑ دیا، میں نے اسے جلا دیا، میں نے اس کا گھر پورا کر دیا۔ مگر اسی صورت کی اگلی آیت سنیں، رب فرما رہا ہے نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ، وہ انسان جو پہلے دوسرے لوگوں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر آگے ان کو بیان کرتا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، جہنم ہوگی، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، آگ کے شعلے بلند ہوں گے اور سیدھا اس انسان کے دل کا نشانہ لیں گے۔ جہنم کی آگ کے شعلے اس انسان کے دل کے اوپر حملہ کریں گے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے
اے انسان تو کہتا ہے میں نے فلانے کو ساڑ دیا ہے جواب دے کر، او بھلے انسان تو نے فلانے کو نہیں ساڑا، تم نے جہنم میں اپنے آپ کو ساڑنے کا خود ہی انتظام کر لیا ہے، تو نے اپنے لیے دوزخ کی آگ خود تیار کر لی ہے، اس لیے کہ رب کا تو واضح حکم ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں، اپنے عیب تلاش کیے جائیں، اپنے اندر جھانکا جائے، اپنے گریبان کو دیکھا جائے۔ ہم دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں، اور جب اپنی غلطی کی باری آتی ہے تو اپنی غلطی کے لیے ہم وکیل بن جاتے ہیں۔ جس طرح وکیل بحث کرتے ہیں نا، ہم اپنے لیے وکیل ہیں کہ نہیں میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، اور جب کبھی کسی دوسرے کا عیب نظر آ جائے تو اس کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ جج کیا کرتا ہے؟ فوری فیصلہ کر دیتے ہیں نا، ہم بھی فوری فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ مگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو دنیا میں کسی مسلمان کا عیب چھپا دیتا ہے، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے، تو رب قیامت کے دن اس مسلمان کے 70 عیبوں کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ 70 عیب رب اس کے چھپائے گا جو آج دنیا میں کسی مسلمان کا راز اپنے سینے میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تو اس لیے حضرات دوسرے لوگوں کے لیے کام آنے والے بنے، دوسروں کا دل دکھانے والے نہ بنے، دوسروں کو تکلیف دینے والے، رنج دینے والے، مصیبت کھڑی کرنے والے نہ بنے۔ اس لیے کہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں اور جس کے ہاتھوں سے بھی دوسرے مسلمان امن میں رہتے ہیں۔ اور ہمارا دین، اگر آپ اس کا کرائیٹیریا جمع کریں تو دین میں 30% عبادت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفل، تہجد، تلاوت، 30%، اور 70% دین کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ 30% عبادت ہے اور 70% معاملات ہیں، مگر ہماری ساری توجہ عبادت کی طرف ہے، معاملات کو ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، مگر میری زبان سے میرا پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہے۔ میں نے 6 حج بھی کر رکھے ہیں، مگر جب بولتا ہوں تو گالی کے بغیر گفتگو ہی نہیں کرتا ہوں۔ میں ہر روز 1000 دفعہ درود شریف بھی پڑھتا ہوں تسبیح کے اوپر، مگر جب اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں تو پھر 2 نمبری بھی کرتا ہوں، پھر جھوٹ بھی بولتا ہوں، پھر دغا بھی کرتا ہوں، پھر ملاوٹ بھی میں کرتا ہوں، اور پھر سمجھتا ہوں کہ میں بڑا پکا نمازی ہوں، میں بڑا پکا مومن ہوں، میں تسبیح پڑھنے والا ہوں، میں تلاوت کرنے والا ہوں، میں ذکر کرنے والا ہوں۔ حضرات 30% عبادت ہے اور 70% معاملات ہیں، اور یاد رکھیں عبادت کریں گے آپ کا اپنا فائدہ ہے، دوسروں کا فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھو گے تو بھائی آپ کا فائدہ ہے نا، حج کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے، تلاوت کرو گے تو آپ کا فائدہ ہے، مگر معاملات، حقوق العباد، اگر اس میں کمی رہ گئی تو رب بھی کہتا ہے حقوق اللہ میں کمی ہوئی تو قادر ہوں، معاف کر سکتا ہوں، معاف کر سکتا ہوں، قادر ہوں نا، میرے حق ہیں۔ مگر یاد رکھو اگر تم نے کسی بندے کا حق مار دیا، کسی بندے کا دل دکھا دیا، تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا، یاد رکھو تمہیں اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی ہے۔ تو ہمارا دین تو اتنا خوبصورت ہے، اس کی تو تعلیمات یہ ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے بھلائی والے بن جاؤ، خیر والے بن جاؤ۔ اب مجھے بتائیں، یہ حدیث سب کو آتی ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، احادیث کی کتابیں کھولیں تو ایک مستقل چیپٹر ہے اس نام سے، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ گلی سے گزر رہے ہیں، آپ بازار سے گزر رہے ہیں، آپ رستے سے گزر رہے ہیں، آپ کو رستے میں کوئی تکلیف والی چیز نظر آ گئی، روڑا پڑا نظر آ گیا، پتھر پڑا نظر آ گیا، کوئی گندگی پڑی نظر آ گئی، کوڑا کرکٹ پڑا نظر آ گیا، کوئی نجاست پڑی نظر آ گئی، کوئی کانٹا نظر آ گیا، کوئی جھاڑیاں نظر آ گئیں،
اور آپ نے یہ سوچا کہ یہاں سے مخلوق خدا گزرے گی، اگر اس کو ہٹایا نہ تو اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو آپ نے یہ سوچ کے اس رستے کو صاف کر دیا، اس رکاوٹ کو دور کر دیا۔ تو یار میرے نبی کے دین کا حسن دیکھو، دین کتنا خوبصورت ہے، اور مخلوق خدا کے لیے کام آنے والے کو اللہ نوازتا کتنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مسلمان رستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کر کے وہ رستہ صاف کرتا ہے، ادھر یہ لوگوں کے لیے رستہ صاف کر رہا ہوتا ہے، ادھر رب اس مسلمان کے لیے جنت کا راستہ صاف فرما دیتا ہے، اس کے لیے جنت کی راہ ہموار ہو جاتی ہے، جنت کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں رب وہ دور کر دیتا ہے۔ تو مجھے بتائیں، اگر ہم رستے کو صاف کریں گے تو اتنا فائدہ ہے، اور اس کا دوسرا مفہوم کیا ہے؟ اگر ہم نے لوگوں کے لیے رستے بند کر دیے، راستے کو ہم نے لوگوں کے لیے تکلیف دہ بنا دیا، تو پھر اس کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور اللہ کو اپنے مخلوق کی عزت نفس اتنی پیاری ہے، چھوٹے چھوٹے مسئلے، ہمارا دین کہتا ہے کہ کسی پھل دار درخت کے نیچے پیشاب نہ کیا کرو، کہ لوگ اس درخت سے پھل لینے کے لیے آئیں گے، وہاں گندگی پڑی ہوگی تو ان کو تکلیف پہنچے گی، دین نے منع کر دیا۔ حکم یہ ہے کہ تم کسی سوراخ میں پیشاب نہ کرو، ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑے مکوڑے حشرات الارض رہتی ہوں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ رب کو تو یہ بھی گوارا نہیں ہے کہ کسی بے ضرر اور بے جان چیز کو تکلیف پہنچائی جائے۔ اور پھر مسئلہ کیا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو صفائی کا انتظام کر کے آؤ، منہ صاف کر کے آؤ، بدبو دور کر کے آؤ، کچا پیاز لہسن مولی نہ کھا کے آؤ، اس لیے کہ جب بدبو لے کے آؤ گے فرشتوں کو بھی مسجد میں تکلیف ہوتی ہے، ساتھ کھڑے ہونے والے نمازیوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی سے ایک مسئلہ، سردیوں کا موسم ہے، بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ جرابیں پہن لینی ہے، پھر پورا ہفتہ اتارنے کی فرصت ہی نہیں ہے، یا پورا ہفتہ پھر اس کو دھونے کی ہم محنت ہی نہیں کرتے ہیں، پھر اسے سمیل آتی ہے، اور پھر وہی سمیل لے کر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، بدبودار جرابیں، اور پھر وہ بدبودار جراب جس صف کے اوپر پڑے گی، جب دوسرے لوگ وہاں سجدہ کرتے ہیں تو پھر ان کو اذیت پہنچتی ہے، پھر ان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو ہمارا دین، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں کے کام آنے والے بنو، دوسروں کی تکلیف کو دور کرنے والے بنو، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بنو، دوسروں کے لیے بھلائی والے بن جاؤ، خیر والے بن جاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ ایک صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، تو میری بھی آنکھ کھل گئی، میں نے لیٹے لیٹے یہ مشاہدہ کیا کہ حضور نے جوتے نہیں پہنے ہوئے، بغیر جوتے حضور ننگے پاؤں حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ تو میں اٹھ کے بیٹھ گئی، میں نے کہا حضور آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے؟ کچی زمین ہے، جوتے کیوں نہیں پہنے؟ تو اللہ کے نبی کا فرمان سنیے گا، حضور نے فرمایا اے عائشہ، جب کوئی جوتا پہن کے چلتا ہے تو جوتے کی آواز آتی ہے، اور اگر کوئی سویا ہوا ہو تو اس کی نیند میں خلل آ سکتا ہے، تو سوئی ہوئی تھی، میں جوتے پہن کے چلتا تو تیری نیند میں رکاوٹ آ سکتی تھی، تیری نیند میں خلل آ سکتا تھا۔ یار دیکھو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو قدم بھی اس انداز سے اٹھاتے ہیں کہ سوئے ہوئے بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو آج ہمارے رویے کیا ہیں؟ آج ہماری عادت کیا بن چکی ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا پہلوان ہی کوئی نہیں، ہم سے بڑا چودھری کوئی نہیں، ہم سے سوکھا بندہ ہی کوئی نہیں، اور جناب میرے ہاتھ بڑے لمبے ہیں، میری پونچھ بڑی اونچی ہے، تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں۔ اور بھائی تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کیا تو فرعون سے بڑی ملکیت رکھتا ہے؟
فرعون سے بڑا تو با اختیار ہے۔ جب اس میں بھی تکبر آیا تھا تو رب نے اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق مچھر کے ساتھ اس کو ذلیل کر دیا تھا، مچھر کے ساتھ اس کو رسوا کر دیا تھا۔ تو جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ کبھی سکھی نہیں ہو سکتا۔ اسے اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اسے رزق کی وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کو بیماری کی وجہ سے تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے حضرات؟ بڑی اہم بات ذرا غور کیجئے گا۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم تکلیف مخلوق کو دیتے ہیں مگر اس کی معافی خالق سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ غور کریں اس جملے کے اوپر، میں نے تکلیف مخلوق کو دی ہے لیکن اس کی معافی کس سے مانگ رہا ہوں؟ خالق سے مانگ رہا ہوں۔ حالانکہ دل تو میں نے اس بندے کا دکھا دیا، دل تو میں نے اس مخلوق خدا کا دکھایا ہے، تو معافی بھی اسی سے مانگنی پڑے گی۔ یہاں سے معافی ملے گی تو رب کی طرف سے بھی معافی ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا، حضور وہ بڑی نیک ہے، بڑی متقی، بڑی پرہیزگار، رب رب کرنے والی، اللہ کے ذکر و فکر میں مصروف رہنے والی عورت ہے، مگر حضور اس نے ایک دفعہ ایک بلی کو باندھ دیا تھا، نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا، نہ پینے کے لیے کچھ دیا، نہ اس کی رسی کھولی کہ وہ خود جا کے کہیں کھانا تلاش کر سکے، اور اسی بھوک کی کیفیت میں اس بلی کی موت ہو گئی۔ ہے وہ بڑی متقی، پرہیزگار، نیک۔ تو حضور نے فرمایا اللہ کی بے زبان مخلوق کو تکلیف دینے کی وجہ سے رب اسے جہنم کا ایندھن بنا دے گا، وہ دوزخ میں چلی جائے گی، وہ جہنم میں چلی جائے گی۔ تو اللہ کی بے زبان مخلوق کے اوپر جو زیادتی کرتا ہے، مصطفیٰ کریم تو اس کے لیے جہنم کی وعید سنا رہے ہیں، اور ہم لوگوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، ہم بہنوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، ہم بھائیوں کا حق مار کے بیٹھے ہیں، ہم پڑوسیوں کو دکھ دے کے بیٹھے ہیں، ہم رشتہ داروں کو تکلیف دے کے بیٹھے ہیں، اور بڑی مطمئن زندگی گزار رہے ہیں کہ خیر صلی اللہ ہے، کچھ نہیں کیا میں نے، خیر صلی اللہ ہے، نماز پڑھ لیتا ہوں، مسجد میں بھی 50-100 جمعے کے دن دے دیتا ہوں، خیر صلی اللہ ہے، کوئی مشکل نہیں، کوئی ہو جائے گا، یہ زندگی گزر جائے گی، قبر میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو جس نے مخلوق خدا کو ستایا ہے، جس نے مخلوق کا حق مارا ہے، جس نے مخلوق کی بے عزتی کی ہے، وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، وہ اللہ کے رسول کا بھی مجرم ہے، اور مخلوق خدا کے کام آنے والا، اللہ کی مخلوق کو فائدہ دینے والا، نفع دینے والا، اس کا اجر کتنا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں آپ سنتے ہیں نا کہ وہ رات گشت کیا کرتے تھے، مدینہ کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے کہ کسی کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ایک رات آپ گشت کر رہے تھے، آپ کا غلام اسلم نام تھا اس کا، وہ بھی آپ کے ساتھ تھا، گشت کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکل گئے زمینوں میں، تو دیکھا مسافروں کا ایک قافلہ ہے، پڑاؤ ڈال کے بیٹھا ہے رات گزارنے کے لیے، اور وہ سارے قافلے والے سو رہے ہیں، ان کے جو خیمے ہیں وہ تاریکی میں ڈوبے ہوئے ہیں، مگر ایک خیمے سے آپ نے دیکھا کہ بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور وہاں پہ روشنی بھی ہے آگ کی۔ غلام کو ساتھ لیا تو اس خیمے میں پہنچ گئے، جو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں رو رہے ہیں، اور آگ جل رہی ہے، اور آگ کے اوپر کوئی برتن پڑا ہے جس سے ابلنے کی آواز آ رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے خاتون سے پوچھا بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگی بھوک سے رو رہی ہیں۔ تو کہا کھانا پکا رہی ہو دیتی کیوں نہیں؟ وہ حضرت عمر کو نہیں جانتی تھی، کہنے لگی اے اجنبی کیسے دوں، غریب ہوں، پاس ہے کوئی نہیں، نہ کچھ کھانے کے لیے نہ کچھ پینے کے لیے۔ تو پوچھا یہ پھر آگ کے اوپر کیا چڑھا رکھا ہے؟ کہا اے اجنبی میں نے پانی ڈال کے اس میں پتھر رکھے ہیں تاکہ میرے بچوں کو یہ پتہ چلے کچھ پک رہا ہے، اور اسی انتظار میں وہ بھوکے سو جائیں۔ ایک رات تو گزرے گی نا کم از کم، صبح ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کے یہ لفظ سنے، عجیب کیفیت طاری ہو گئی،
چونکہ امیر المومنین تھے، ذمہ داری سمجھتے تھے اپنی، غلام کو ساتھ لیا، بیت المال گئے، جو کا آٹا لیا، گھی اٹھایا، شہد اٹھایا، اور اسلم غلام کو کہا کہ یہ میرے کندھوں کے اوپر لا دو۔ غلام نے کہا امیر المومنین میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر حاضر ہوں، مجھے اجازت دیجیے، میں بوجھ اٹھاتا ہوں۔ حضرت عمر کے لفظ سنیے گا، آپ نے کہا اے اسلم، قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں تجھ سے نہیں مجھ سے سوال کیا جائے گا، مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے اوپر جو خلافت کا بوجھ تھا تو نے اٹھایا تھا کہ نہیں اٹھایا تھا؟ تو آج اس کھانے کا بوجھ بھی مجھے اٹھانے دو، اس لیے کہ رب کی بارگاہ میں سوال بھی مجھ سے کیا جائے گا۔ اور پھر اٹھا کے لے گئے، اس خیمے میں پہنچے۔ غلام اسلم کہتا ہے کہ امیر المومنین نے خود آگ جلائی بیٹھ کے، ہوا چل رہی تھی، آگ جلتی نہیں تھی۔ تو غلام کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضرت فاروق اعظم نے اپنے دونوں گھٹنے، دونوں گوڈے زمین پہ ٹیک لیے، اور جس طرح بندہ سجدہ کرتا ہے اس کیفیت میں بیٹھ کے حضرت عمر نے پھونکے مار مار کے آگ کو تیز کیا، اور دھواں آپ کی آنکھوں میں پڑ گیا، آنسو نکل آئے۔ کھانا تیار ہونے لگا تو وہ خاتون کہنے لگی اے اجنبی جاؤ، بچوں کو پتہ چل گیا کھانا آ گیا ہے، آپ چلے جائیں۔ تو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے جملے سنیے گا، آپ نے کہا اے خاتون، میں نے ان بچوں کو بھوک سے روتا ہوا دیکھا ہے، جب تک کھانا کھا کے ان کو خوش نہیں دیکھوں گا میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ میں نے ان کی چیخیں سنی ہیں، جب تک ان کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ نہیں دیکھوں گا میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ تو آج غور کریں ہم کتنے لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ سجانے کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ آج اولاد باپ کو ناراض کر کے بیٹھی ہے۔ اے جوان ہوتے ہوئے بچوں، تمہیں غور کرنا چاہیے کہ تیری وجہ سے تیرے باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے یا افسوس ہوتا ہے اس کے چہرے پہ؟ بھائی بھائی کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، بھائی بہنوں کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں، پڑوسی پڑوسی کو ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ تو بھائی دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بنے، دوسروں کے چہروں کے اوپر خوشی لانے کا ذریعہ بنے۔ اور اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ کتنا خوبصورت دین ہے۔ حدیث سنیں، حضور نے فرمایا تبسم فی وجہ اخیک صدقۃ، اے انسان تیرے کسی عمل سے، تیری کسی بات سے کسی انسان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی، تیرے کسی عمل کی وجہ سے کوئی انسان خوش ہوا، تو اس خوش ہونے کی وجہ سے رب تمہیں مقبول صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے، مقبول صدقے کا ثواب۔ تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں، غور سے یہ جملے سنیے گا اور پھر اپنی اپنی زندگیوں میں غور کیجئے گا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے انسان، لوگوں کے لیے سکھ والا بن جاؤ، لوگوں کو دکھ دینے والا نہ بنو، لوگوں کو خوشیاں دینے والا بنو، لوگوں کی خوشیاں چھیننے والا نہ بنو، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرنے والا بنو، لوگوں کے لیے تکلیفیں پیدا کرنے والے نہ بنو، لوگوں کے راستے میں مصیبتوں کے کانٹے اٹھانے والے بنو، مصیبت اور تکلیف کے کانٹے بچھانے والے نہ بنو۔ اس لیے کہ جو رب کی مخلوق کے کام آتا ہے رب اس کے کام آتا ہے، جو رب کی مخلوق کی فائدے کے لیے نکل جاتا ہے پھر رب اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے۔ مخلوق خدا کے کام آئیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔